الرحمن الرحیم۔ حضرت سائرہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھیں۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں میلے یا جشن کی کیفیت تھی۔ لوگ پیشے قیمت ملبوسات سے آراستہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہنگامہ طرب کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی نے اپنا شوہر خود منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہ کی بیٹی کو دوپہر کے وقت سوار ہو کر لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہے۔ ابھی تک اس کی نظریں انتخاب کسی پر نہیں پڑی، اب اس کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آن پہنچی۔ ان کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی، صحت مند جسم اور چہرہ جلال نبوت سے منور۔ فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس مسافر سے ہوگی۔ شاہی کارندے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا انتخاب دے کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے ہونے والا داماد کوئی صاحب ثروت ہوگا۔ اب جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادر آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بارہا سمجھایا کہ تیرا اس کا جوڑ نہیں، اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اپنے قول پر جمی رہیں۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنے لخت جگر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخرکار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر انہیں بھی ہمراہ لیا اور مصر کی طرف چل پڑے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ظالم اور بدکار ہے، اور اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی عورت جب تک بادشاہ کے ملاحظ سے نہ گزرے، نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے، نہ وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ایک صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا کہ بادشاہ کے زر سے محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارے شام جانے کا ارادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بادشاہ پوری نیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا کریم، مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون، میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر کہ مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹ آؤں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو تقصیر چاہی۔ انہوں نے معاف کیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ وہ اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا دونوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے کوئی اولاد نہ تھی۔
حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہا کچھ افسردہ سی ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی دوسرے مقام پر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں آباد ہو گئی۔ اس کی تفصیل حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ کے ذکر میں ضرور کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں ہی تشریف لے آئے۔ مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہا بھی بہت ضعیف ہو گئیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہا اس خیال سے بہت غمگین رہتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کھانا تنہا نہ کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک طعام کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت متفکر تھے۔ 7ویں دن 2 نوجوان مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی۔ فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، اے اللہ کے خلیل، ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہا یہ سن کر ہنس پڑی اور رونے لگیں اور فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے، ہمیں قرآن پاک اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔